محمد وعجل فرجهم وفرجهم۔ پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں، وہ رب کے جو رحمان و رحیم ہے، وہ رب کی جو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، مانگے اور بے مانگے، اور اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو شعبان کا مہینہ میسر کیا۔ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت انسانوں کو ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اعمال کو وزن ملتا ہے۔ یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے سارے ابواب رکھے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے۔ اسی مہینے کی ایک بہت ہی بابرکت تاریخ انشاءاللہ کل خدا ہمیں نصیب کرے، شب نیمہ شعبان۔ اس رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کا فضل ہے، وہ اپنا فضل عطا کرتا ہے اپنے مومنین، اپنے بندوں کو۔ اسی رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسی رات میں خدا کرم و بخشش و احسان عطا کرتا ہے، خدا بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اسی رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ شب قدر کے بعد افضل ترین راتوں میں سے یہ رات قرار دی جاتی ہے۔ اور جب مفاتیح میں اس کے اعمال اور اس کی فضیلتوں کو بولا جاتا ہے تو اس میں شروع میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ کوشش کرو کہ اس رات میں خدا کا قرب تلاش کرو۔ یعنی جتنے بھی اعمال ہیں، ہر اعمال خدا کے قرب کے لیے کرتے ہیں، قرب اللہ نیت ہوتی ہے، لیکن پیٹرن ہمیں دیا گیا ہے معصومین کی طرف سے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں قرب کس میں مل رہا ہے، ہمیں خدا کس میں مل رہا ہے۔ خدا کا قرب تلاش کرنے کی رات ہے۔ خدا نے قسم کھائی ہے اپنی ذات کی کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا اس رات۔ تو سوچ کے رکھیں کہ ہم نے مانگنا کیا ہے، ہم کیا مانگنے اس رات کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو۔ یعنی یہ وہ رات ہے جس دن ہر چیز لکھی جاتی ہے نا، اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات یعنی کیا؟ یعنی آزادی، بری ہو جانا۔ اور کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، ہم اس کو مرحومین کے لیے تو مخصوص کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تو ہمارے لیے بھی تو ہے۔ ہم اپنی برآت کر سکتے ہیں اس رات کو، خود کو آزاد کرنے کی رات ہے، پرواز کرنے کی رات ہے، اپنی زنجیروں کو توڑنے کی رات ہے، بلند ہونے کی رات ہے، خدا کے قرب میں پہنچنے کی رات ہے، جہنم کی آگ سے آزادی لے لینے کی رات ہے، تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ اسی رات میں زندگی لکھی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، حج پہ کون جا رہا ہے، سفر لکھے جاتے ہیں، ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں خدا لکھتا ہے اور کچھ پین ہمارے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے۔ جو پین خدا کے ہاتھ میں ہے وہ کوانٹٹی لکھتی ہے، کتنے سال جئیں گے، کتنا رزق ملے گا۔ کوانٹٹی خدا لکھتا ہے، کوالٹی میں اور آپ لکھتے ہیں۔ کتنی گزرے گی وہ خدا لکھتا ہے، کیسی گزارنی ہے وہ میں اور آپ لکھیں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب کل رات کو بیٹھیں تو یہ سوچ کر بیٹھیں کہ خدا نے مجھے 1 سال کی زندگی دی ہے، اس شب قدر سے اگلے شب قدر تک۔ اب یہ 1 سال میری زندگی کا میں کیسے گزاروں گی؟ ٹارگیٹس لے کے چلتے ہیں، یعنی ایک روٹین سے۔ انشاءاللہ آپ لوگ روٹین والی عبادت کے علاوہ بھی کرتے ہوں گے، معرفت والی عبادت، لیکن ایک روٹین سے ہٹ کر سوچ کے چلیں کہ 1 رات ملا ہے، 1 سال ملا ہے، بس کیسے گزاریں۔ اگر اس رات کے اعمال پر غور کریں، سب سے پہلا عمل کہا جاتا ہے غسل کرنا۔ کتنا خوبصورت آغاز ہے رات کا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے غسل دیا جاتا ہے، ایک مرحوم دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو دوبارہ غسل دیا جاتا ہے۔ نہ وہ غسل وہ انسان خود لیتا ہے، نہ یہ غسل انسان خود لیتا ہے، لیکن یہ جو غسل میں اور آپ کر لیں گے وہ ہم خود لیں گے، اور اس سوچ کے ساتھ لیں گے کہ میرا ری برتھ ہو رہا ہے، میرا ایک نیا آغاز ہو رہا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا مرحلہ ہی تو ہے نا۔ ایک دنیا کو، ایک چھوٹی سی رحم وعدہ کی دنیا کو چھوڑ کر ایک بڑی دنیا میں آتا ہے،
اور جو موت ہے وہ ایک انتقال، ایک منتقل ہونا بھی تو یہی ہے. یہ ایک چھوٹی محدود دنیا سے نکل کے ایک بڑی لامحدود دنیا میں جانے کی بات ہے. ایک انتقال، ایک منتقل ہونا ہے. یہ سوچیں کہ ہم جب کل غسل کریں گے تو یہ میں دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہوں. مجھے خدا نے اب 1 سال نیا دے دیا. میرا اعمال نامہ صاف ہے. اب میں یہ 1 سال کیسے گزاروں گی؟ آخرت کا زادرہ جمع کرنا ہے مجھے اس 1 سال میں. یہ سوچ کر غسل ہے. جتنے گناہ سر سے پیر تک ہر اعضاء سے کیے ہیں، خدا بند تعالیٰ حسن ظن رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ وہ بخش دے گا. اور اب نیا آغاز ہے. اس کے بعد جو ایک اور عمل اس رات میں کیا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ زیارت ابا عبداللہ حسین کیجیے. جو کربلا پہنچ سکتا ہے خوشا نصیب کہ وہ کربلا پہنچے، لیکن جو نہیں پہنچ پاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے گھروں میں سید الشہداء کو سلام کرو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا سا سلام آپ کو کربلا کی زیارت کا ثواب دلوا سکتا ہے. کرم ہے ہم پر خدا کا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 15 شعبان کا دن کربلا میں سید الشہداء کے روزے میں گزارتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جو اس نے 1,24,000 پیغمبروں سے مصافحہ کیا. کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. جب آپ مصافحہ کرتے ہیں، کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے مس ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 1,24,000 پیغمبروں کو مس کرنے جائیں گے کل کی رات. اب ایسے ہی مس کر لیں. ہم جب سید الشہداء کے روزے پر جاتے ہیں، ہم اس زری کو مس کرتے ہیں. ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم مس تو زری کو کر رہے ہیں، لیکن آقا حسین آپ میری روح کو مس کر دیجیے. اب جب 1,24,000 پیغمبروں کو ہم نے کل رات انشاءاللہ مس کرنا ہے تو اس دعا سے کریں کہ خدا ہر اس نبی کی کوئی ایک صفت مجھے عطا کر دے. اب سوچ کر چلیں، نبی آدم کو اگر مس کریں گے تو کیا مانگیں گے جب ہاتھ میں رہیں گے؟ یہ وہ نبی ہیں جن کو خدا نے کہا کہ میں نے اس کو اسماء کا علم دے دیا. نبی آدم کے وسیلے سے جب زیارت عاشق زیارت امام حسین پڑھیں گے تو دعا کریں گے کہ خدا مجھے علم عطا کر، میں اس 1 سال میں علم و معرفت میں بڑھ جاؤں. جب نبی ابراہیم کو مس کرنے کی باری آئے گی تو غور کریں کہ نبی ابراہیم میں تسلیم تھی. پروردگار نے کہا ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تسلیم. آپ میں ڈالے گئے تسلیم. خدا سے یہ مانگیں گے سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہوئے چیزیں ذہن میں ہوں کہ میں سید الشہداء کی جو زیارت پڑھی ہوں مس کر رہی ہوں 1,24,000 پیغمبروں کو. اے جناب ابراہیم مجھے آپ سے تسلیم چاہیے. جب جناب اسماعیل کی بات آئے گی، جناب اسماعیل سے ہر کوئی اپنے حساب سے آپ اپنی صفت سوچیے گا. جناب اسماعیل سے اطاعت مانگے. اپنے بابا سے کہا تھا بابا آپ کر لیں جو خدا نے آپ سے کہا، آپ مجھے صابرین تو پائیں گے. یعنی اطاعت پر صبر مانگے جناب اسماعیل علیہ السلام سے. تو جناب موسیٰ کی بات آئے، جناب موسیٰ ذہن میں آئے زیارت پڑھتے ہوئے. جناب موسیٰ کا توکل سوچیں. جناب موسیٰ کا کیسا توکل تھا. پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا، تمام راستے بند. ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے ساتھ زندگی میں راستے بند نظر آتے ہیں. اب کیسے ہوگا؟ یہی کہا تھا نا جناب موسیٰ کے ساتھ میں، اب کیا ختم؟ جناب موسیٰ نے کہا نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت کرے گا. یعنی جو لشکر، جو ساتھی پانی دیکھ رہے تھے، جناب موسیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے. موسیٰ سے کوئی نگاہ مانگے گے جناب موسیٰ میں بھی ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، زندگی کے ہر فیز میں خدا کو دیکھوں، خدا میرے ساتھ ہے. یہ توقع چاہیے مجھے. جب جناب عیسیٰ کی بات کریں، جناب عیسیٰ سے کیا مانگیں؟ جناب عیسیٰ کا زہد بہت مشہور ہے، ہم جانتے ہیں. ان کے لیے ملائکہ کائنات بیان کرتے ہیں، وہ جو پتھر کو تکیہ بناتے تھے، پتے ان کی غذا تھی، یہ تمام چیزیں. زہد جناب عیسیٰ سے مانگے. اس رات کی، کل کی رات کی دعاؤں میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے جس میں آخر میں ایک لائن آتی ہے، پروردگار
दुनिया को हमारा सबसे बड़ा मकसद ना करार देना, यही तो ज़हद है। मैं दुनिया में रहूं, दुनिया मुझ में ना रहे, इससे बाहर निकलना है। कल की रात ये भी सोचना है, गौर व फिक्र करना है। जनाब ईसा का मस्क लेना है तो ये सोचना है मुझे खुदा वो ज़रूरत है करके दुनिया, हर वक्त मेरा बिगेस्ट कंसर्न दुनिया ना हो, ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगी, उसने क्या कहा, यहाँ जाना है, ये करना है, नहीं। बुलंद होने की रात है। फिर नबी यहया से अगर मांगने जाए तो क्या मांगेंगे? गिरिया मांगे। नबी यहया का गिरिया मशहूर है, खशियत परवरदिगार में गिरिया किया करते थे। और कल की उसी दुआ का जो आगाज में इस दुआ की भी बात की थी, बहुत खूबसूरत दुआ है। उस दुआ के आगाज में हम मांगते हैं अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खशियतिक, कि खुदा मेरे हिस्से में अपना खौफ अता कर। नाउज़ुबिल्लाह, खुदा कोई डरने की चीज नहीं है, लेकिन मैं तुझसे इतनी टूट के मोहब्बत करूं कि तेरी नाराजगी से मुझे खौफ आए, कि मैं तुझे कभी नाराज ना करूं। और तमाम पैगंबरों का जब सोच लिया अपने आखिरी नबी पर आ जाए तो आखिरी नबी के मस में क्या मांगे? हमेशा आखिरी नबी से जब भी कोई बात जाती है तो हम उनके अखलाक की बात करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सेट कर आपको बताऊं। अखलाक तो यकीनन है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फिर जब आखिरी नबी की मस की बारी आए उस ज़ियारत हुसैन के बाद, तो सोचे कि नबी अकरम वो थे कि जो अपने अज़म में बहुत मजबूत थे। उनको खुदा ने जिस ड्यूटी के लिए भेजा था, अपने मकसद में वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना 100% दिया। यहाँ तक खुदा कहना पड़ा है नबी बस कीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, इतना अपने आप को ना परेशान कीजिए, जो आपकी नहीं सुन रहे अपने आप को खत्म ना कीजिए उनके पीछे। नहीं, कितना ज्यादा उनको, कितनी डेडिकेशन थी। आपकी नहीं, अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी डेडिकेशन की बात करूं तो यूं जाती है फिर यूं जाती है। जरा जोश आता है तो ज्यादा जोश में काम करने लगते हैं दीन के लिए या इबादतों में या इताअतों में, लेकिन कभी कभी डिप हो जाता है। नबी से मांगे, ए रसूलल्लाह मुझे आपसे वो डेडिकेशन चाहिए, आप मुझे मस करेंगे ना जब मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ूंगी? रसूलल्लाह मुझे वो डेडिकेशन थी कि मैं दीन में कभी सुस्त ना बनूं। अबू हमजा सुमाली हम इंशाल्लाह अगले महीने पढ़ेंगे तो अबू हमजा सुमाली, उसमें कहा था ना सुस्ती कितनी बुरी चीज़ है, खुदा मैं सुस्ती में ना जाऊं। हम दीन में कभी कभी सुस्त पड़ जाते हैं। और फिर जिसकी शब है कल की रात, ये रात पहले ही इतनी बाबरकत थी, उसकी बरकतों में इजाफा हो गया कि जब साहिबुस जमा की विलादत की शब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व फरजना। अब ये सोचना है कि साहिबुस जमा का 1 साल का टाइम मिला है, साहिबुस जमा का नासिर बनना है। अगले शब कदर तक अपने आप पर जितना काम करना है कर लें, क्योंकि जो वक्त का इमाम आने वाला है वो मुंतज़िर भी है और मुंतज़र भी है। वो मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है मौला के ज़हूर की ताजील के लिए, और ये कि कल की रात हम सब सआदतमंदों में करार पाए। इस नियत से आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहुम व फरजना। इस आयत से आगाज़ किया, बहुत मालूम आयत सूरह ज़ारियात की। खुदा मकसद खिलकत बयान फरमा रहा है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने नहीं खल्क़ किया जिन और इंसान को मगर ये कि वो इबादत करें। और हमें मौला ने बता दिया कि इबादत का मतलब क्या है, इल्ला लियअरिफून, कि तुम मारिफत हासिल करो। आरफ़ा से जो लफ्ज़ निकला है, मारिफत किसकी? मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, अपने आप को पहचानोगे तो अपने रब को पहचानोगे। ये रात कल की जो रात आएगी अपने साथ गुजारें, अपनी वीकनेसेस पे, अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करने के लिए कल की रात डेडिकेट करें। और कितना इसाले सवाब का जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वाकई में हम कितने गनी हैं। अहले बैत से जो मनसलिक है, हम कितने गनी हैं, हमारे पास कितने
खूबसूरत ऑप्शंस हैं, कितने खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जो इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है, खुदा एक ओपनिंग रखता है, एक ओपनिंग है, राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ है, तुम्हें नजर बस नहीं आ रहा, लेकिन वो भी तुम्हें भेजता है और तुम भी उसे भेजते हो। कितना खूबसूरत राब्ता है हमारा और मरहूम के दरमियान। और एक मजलिस, बज़ाहिर एक मजलिस, लेकिन इसमें कितने सारे सवाब इकट्ठा हो जाते हैं। मोमिनीन की ज़ियारत का सवाब, मौला रज़ा बयान करते हैं ना कि अगर तुम हमारी ज़ियारत के लिए आना चाहते हो, नहीं आ सकते, मफ़हूम में ज़ियारत है, तो एक दूसरे की ज़ियारत कर लिया करो, हम तुम्हें अपनी ज़ियारत का सवाब दे देंगे। तो क्यों ना आज बैठकर इरादा कर लें, खुदा मशहद भी जाना था, नजफ भी जाना था, काज़मीन भी जाना था, सामर्रा भी जाना था, करबला भी जाना था, सारी नियतों का सवाब हमें भी मिलेगा और इंशाल्लाह अक्सा को भी खुदा ही साल फरमाएगा। फिर मोमिनीन को सलाम करने का सवाब, कितना बड़ा सवाब है। दुरूद पढ़ने, बार बार दुरूद पढ़ा जा रहा है। कल की मजलिस में जो थी, उन्होंने सुना होगा आगाज शफा नबी साहब जो कह रहे थे कि वो जो एक फरिश्ता जो रसूलुल्लाह को दिखाई गया, उसने कहा कि मैं बारिश के कतरे तक गिन सकता हूँ, नहीं गिन सकता, दुरूद का सवाब नहीं गिन सकता। कितने दुरूद पढ़े जाएंगे, वो सारा दुरूद का सवाब भी इकट्ठा हो गया। फर्श अज़ा बिछाने का सवाब, तिलावत कुरान का सवाब, जिक्र अहले बैत का सवाब, हम सोच नहीं सकते कि इतनी सी देर में कितना कुछ सवाब हम जमा कर लेते हैं और हम ईसाल कर देते हैं। और सिर्फ मरहूम के लिए नहीं होता, ज्यादा प्यारा कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो ईसाल सवाब होता है वो सिर्फ मरहूम के लिए नहीं होता, वो जिंदों के लिए भी होता है, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हम जैसों के लिए है, क्योंकि इंशाल्लाह वो तो सआदत पाकर पहुंच गई। लेकिन क्या करें, ऐसा कुछ क्या करें, ऐसी कोई तब्दीली ईसाल सवाब की मजलिस में लेकर आए जो हमें भी फायदा दे और जो मरहूमा चली गई उन्हें भी फायदा दे। और अगर कोई ऐसे अमल का आगाज हो जाए, किसी अमल में बेहतरी हो जाए, जिसकी वजह से जब तक वो अमल चलता रहेगा, यानी इस सवाब को सिर्फ इस मजलिस तक 2 घंटे तक महदूद ना करें, कुछ ऐसा उठा कर लेके जाए मजलिस ईसाल सवाब से कि जब तक उस एक इल्म के टुकड़े पर अमल होता रहे, वो सवाब मरहूमा को मिलता चला जाएगा। हम जिस जमाने में वक्त गुजार रहे हैं, कहता है हरम ज़मानी, रजब, शाबान और माह रमज़ान का महीना। वक्त कम है, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आपको बयान करूँगी। कुछ चीज़ें हमारे पास, एक होता है हरम मकानी, एक होता है हरम ज़मानी। हरम मकानी जो बाबरकत मकान है, जहाँ से खुदा पसंद करता है कि खुदा को पुकारा जाए, जैसे मसलन मौला हुसैन की कब्र मुबारक की जगह को पसंद किया गया है कि वहाँ से पुकारा जाए। एक होता है हरम ज़मानी, यानी वो ज़माना ही मुहतरम है, वो कुछ देर के लिए नहीं, वो पूरा ज़माना मुहतरम। रजब, शाबान, रमज़ान, ये पूरा एक मुहतरम ज़माना है। और जब शाबान के अमाल पर गौर करें तो शाबान में 3 चीज़ों पर बहुत फोकस है, रोज़ा, इस्तिग़फ़ार और सदका। ये 3 अमल पर बहुत फोकस है। अब कोशिश ये करें कि जो ये तीनों अमाल कर रहे हैं थोड़े मुतवज्जे होकर करें। कर तो हम सब रहे हैं, मिसाल के तौर पर जब मैं और आप रोज़े रखते हैं, थोड़ा मुतवज्जे रोज़ा रखें, क्योंकि कभी कभी हम इतने आदी हो जाते हैं, कभी कहते हैं रोज़ा रखना आसान हो गया, आदत हो गई है, वैसे भी गर्मी भी नहीं है। आदी ना हो अमाल के, मुतवज्जे अमाल करें। मुतवज्जे अमाल यानी कि अपने आज़ा के साथ रोज़ा रखें। अब रोज़ा रखा हुआ किसी को कोई बात सुना दे तो रोज़ा हो गया मजनून। अगर रोज़ा रखा हुआ है और गीबत कर दी, रोज़ा रखा हुआ है, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो रोज़ा तो है लेकिन रोज़े की शक्ल ख़राब हो गई। कोशिश करें जब हालत रोज़े में है तो अपने आप को थोड़ा सा मुतवज्जे रखें कि नहीं, मैं खुदा की इताअत में हूँ। जो भी 12-14 घंटे का रोज़ा है, मैं 14 घंटे की इताअत में हूँ, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कड़ी नजर रहेगी। दूसरा सदका। सदका में जब इस माह मुबारक शाबान में देते हैं हम, देते हैं, इस महीने में सदके का वजन बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। रिवायत में जैसे बयान होता है कि इस महीने में दिया जाने वाला सदका जहन्नुम की आग को खामोश करवा सकता है।
ہم یہاں سے صدقہ دے رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی شاید نہ چلے گا. ہم نے کچھ پیسے دے دیے, روٹی دے دی, کچھ کھانا دے دیا, کسی کو صدقہ دیا, اور شاید وہ صدقہ اس دن کہیں بات ہوئی تھی, بتائیے آپ لوگ تو خیر نہیں تھے. اتنا خوبصورت کانسیپٹ آیت اللہ مطہری جو بیان کرتے ہیں, ایک غیبی رابطہ ہے. وہ اس سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومنین وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے لیے سب کچھ غیب ہے, خدا کی ذات بھی غیب ہے, ہمارے لیے رسول بھی غیب ہے, ہمارے امام وقت بھی غیب ہے, ہمارے لیے حساب کتاب, جنت جہنم, میزان, صراط سب غیب ہے. ان پر ایمان رکھنا تو مومن کی علامت ہے. لیکن کہتے ہیں اس کے علاوہ تمہارا اور اس غیب کے درمیان ایک رابطہ ہے, اس پہ بھی ایمان رکھو. اور کیسا رابطہ ہے؟ یہاں سے صدقہ دیا, میرے ہاتھ سے گیا, کسی کے ہاتھ میں چلا گیا تو کسی اور کے ہاتھ میں. لیکن شہید بیان کرتے ہیں کہ وہ رابطہ ایک غیبی, وہ صدقہ ایک غیبی راستے سے خدا کی طرف بلند ہوتا ہے. ابھی دیکھا بچوں کے کارٹونز میں وہ ٹنلز ہوتے ہیں اور سیکرٹ سلائڈز ہوتی ہیں, اور ایلس ان ونڈرلینڈ کی طرح وہ گیٹ کھولا تو اندر ایک پوری دنیا وسیع ہوئی ہوتی ہے, بڑا میجیکل ورلڈ ہوتا ہے. ایسا ایک بڑا میجیکل سا ورلڈ ہے. ہم صدقہ یا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ صدقہ بلند ہوتا ہے اور اس غیبی راستے سے جاتا ہے, اور شاید کوئی آتی بلا کو ہٹا دیتا ہے, اوپر جاتا ہے, جنت کا کوئی باب ہمارے لیے کھول دیتا ہے, اوپر جاتا ہے, آگے جہنم کو ہمارے لیے بند کروا دیتا ہے. یہ شعبان کے صدقے کا طاقت ہے. کتنا وزن ہے شعبان میں دیا جانے والا صدقہ, جہنم کو بند کروا سکتا ہے. کیوں نہ متوجہ ہو کے محبت سے, پیار سے, کہ میں دے اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, خدا کے ہاتھ میں دے دوں. تیسری چیز جو اس مہینے میں ہمیں کرنی ہے وہ ہے استغفار. اب استغفار بھی جو کرنا ہے تو متوجہ ہو کر کرنا ہے. کل کی رات بھی انشاءاللہ میں اور آپ استغفار کریں گے, اور اس مہینے میں ہم روزانہ استغفار کر رہے ہیں. استغفار کریں تو توجہ کے ساتھ کریں. وہی بات ہے کہ عادتاً استغفار میں اور آپ کرنا ہے, استغفر اللہ کی تسبیح جو روزانہ 70 بار کرنا ہے, 100 بار کرنا ہے, ہم عادتاً بھی برا نہیں ہے, اثر اس کا بھی ہوگا, لیکن کیوں نہ متوجہ ہو کر کیا جائے, کیوں نہ سوچ کر کیا جائے. آغالی مرسلتی صاحب ایک کلپ تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سوچ کر کرو. ایک دن بیٹھو آنکھ کے گناہ سوچو, ایک دن بیٹھو زبان کے, وہ تو بہت دن لگ جائیں گے, زبان کے گناہ سوچو. ایک دن سوچو اسکول ٹائم میں جو گناہ کیے تھے, ایک دن سوچو کالج ٹائم میں جو گناہ کیے تھے, ایک دن سوچو جو وہاں گئی تھی اس دن مجھ سے کیا گناہ ہوئے تھے. یعنی متوجہ استغفار کرو, اعضاء کا سوچ کر, اپنے زندگی کی مختلف فیزز کا سوچ کر, اور اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے اس کو ایک پروجیکٹ لے کر چلیں کہ مجھے اپنا اکاؤنٹ کلیئر کروانا ہے. مثلاً 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کریں, کس نیت سے؟ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ہم ہر عمل کے لیے کرتے ہیں نا 40 بار, کبھی کسی عادت, کبھی کسی عادت. خدا بس میں صرف تجھ سے استغفار چاہتی ہوں, 40 دن تک اگر ہم یہ کریں. کسی کا کوئی بے لوس کام کر دے, اس نیت سے کوئی نیکی کر دے, خداوندہ بس اس کے بدلے میں تو مجھے میرے گناہوں کی بخشش دے دے. اس کو ایزی نہ لیں. اہل بیت کی اتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں, آخر میں کیا مانگتے ہیں؟ اجرنا من النار یا مجھے, خدا بس میرے اس نار کو بند کر دے. کیونکہ حقیقت تو ہے ہم اپنی برزخ خود بنا رہے ہیں. اب بھی برزخ ہمارے ساتھ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انڈر کنسٹرکشن, کسی کا جب گھر بن رہا ہوتا ہے, انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے, جا کے دیکھتے ہیں نا اب کہاں تک پہنچا, یہ کمرہ تیار ہو گیا, اب دروازے لگنے, اب یہ کنسٹرکشن جا کے دیکھتے ہیں. ایک درد تو کہتے ہیں نہیں آپ نے غلط لگایا, یہ رنگ نہیں پسند ہے, مجھے دوسرا کلر چینج کیجیے. میرے اور آپ کی برزخ میں اور آپ ایسے ہی کنسٹرکٹ کریں, لیکن ہم اس کی پروگریس چیک نہیں کر پاتے. مسئلہ یہ ہے کچھ عرفا گزرے ہیں, کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنی برزخ دیکھ سکتے ہیں. جب ایک انسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے, وہ جو اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں, بتایا جاتا ہے, ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے کہ اس کے سامنے وہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنی برزخ کو دیکھ سکتا ہے. پچھلی گزری ہوئی زندگی بھی اس کے سامنے, اور آگے والی بھی اس کی زندگی اس کے سامنے ہے.
اس لیے کہا تھا نا انسان سو رہا ہے، جب جاگے گا، جب مرے گا تب جاگے گا. مولا کی حدیث ہے. ہر چیز کی شکل برزخ میں بن رہی ہے. میرے اور آپ میں جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، جو کبھی کنجوسی ہے، جو کبھی حسد ہے، جو کبھی بد اخلاقی ہے، اس کی بھی کوئی شکل وہاں پر ہے. جو میں اور آپ اعمال روزانہ کر کر کے بھیج رہے ہیں نا، صلوات پڑھیں، نماز پڑھیں. ایک ابھی دو دن پہلے ایک واقعہ پڑھا، ایک عالم دین کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے اپنے بابا کے لیے فاتحہ پڑھ رہے تھے. فاتحہ پڑھتے پڑھتے کچھ بچوں کی آواز آئی تو توجہ ادھر چلی گئی. فاتحہ پڑھتے پڑھتے رات کو بابا خواب میں آتے ہیں، مجھ پر کیسا فاتحہ پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی شکل ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی شکل وہاں بن رہی ہے. ایک عالم کہتے ہیں اپنے دوست کے خواب میں آ کے کہتے ہیں برزخ کا حال سناؤ. تو وہ آگے کہتے ہیں کہ ہر وہ لمحہ جس میں میں ذکر خدا سے غافل رہا، وہ برزخ میں خسارہ ہے. ہر وہ لمحہ. اب انشاءاللہ کہ اس ایصال ثواب کی مجلس میں اور آپ بیٹھے ہیں تو کوشش کریے کہ اب اگر ایک بار بھی متوجہ استغفار کریں، متوجہ روزہ رکھیں، تو فائدہ تو مجھے اور آپ کو ہوگا، لیکن شاید اس کا انشاءاللہ کہ خدا اس کا ثواب پھر مرحومہ کو بھی ایصال فرمائے گا. کام کس پر کرنا ہے؟ بیسیکلی دو چیزوں پر اگر ہم کام کریں. ایک، استغفار متوجہ کریں. کوشش کریں کہ اپنے اکاؤنٹ کو کلیئر کرتے جائیں. جتنا بھی پاکیزہ سامان ایک گندے برتن میں ڈالیں گے، وہ سامان بھی تو خراب ہو جائے گا. دودھ لیتے ہیں تو پہلے برتن دیکھتے ہیں صاف ہے کہ نہیں ہے. اس قلب کی صفائی کریں گے، پھر مستحبات اور بڑھاتے چلے جائیں. ادھر مستحبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن گناہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ وہ وائے ہو کہ گناہ ختم ہو گیا، لذت ختم ہو گئی، لیکن اس کا گناہ باقی رہ گیا. اللہ اکبر. تو اس اکاؤنٹ کو ہمیں انشاءاللہ کلیئر کرنا ہے. دوسری چیز جس پر ہم مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب اگر ہم میں سے کسی ایک کا بھی کچھ عمل میں بہتری آ گئی تو انشاءاللہ خدا اس کو ایصال فرمائے، اپنی نمازوں کو متوجہ پڑھیں. عصر کی تعقیبات میں اور آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اے خدا میں پناہ چاہتی ہوں، من نفس لا تشبع، ایسی نفس سے جو سیر نہیں ہوتی، من قلب لا یخشع، ایسے قلب سے جس میں تیری خشیت نہیں ہے، جس میں تیرا خوف نہیں ہے، من علم لا ینفع، اللہ اکبر، ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. کتنی مجلسیں میں پڑھ لیتی ہوں، کتنی مجلسیں آپ سن لیتے ہیں. کتنا علم میرے اور آپ کے پاس ذخیرہ ہو چکا ہے. آقا بھائی کہتے ہیں جتنا سیکھ لیا پہلے اس پر عمل کر لو. جو نہیں آتا ہے خدا وہ خود سکھا دے گا. لائبریری نہیں بننا ہے، میوزیم نہیں بننا ہے جمع کر کر کے. جو سیکھ رہے ہیں خدا میرے لیے اس کو نفع بخش کر کہ میں عمل بھی کروں. اور پھر آخری اس میں جو ہے من صلاۃ لا ترفع، اے خدا پناہ مانگتی ہوں ایسی نماز سے جو بلند نہ ہو، تیری بارگاہ میں نہ پہنچے. بچپن سے سنتے ہیں کچھ نمازیں ایسی ہیں جب پڑھتے ہیں تو لپیٹ کر جیسے ہم کپڑے فولڈ کرتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں بھی تو اوپر پہنچتی نہیں ہے، لپیٹ کے نیچے پھینک دی جاتی ہے. یہ وہ نماز ہے جو بلند نہیں ہوئی. تو کیوں نہ اس شعبان میں کوشش کریں نمازوں کو بلندی دیں. بلندی کیسے کریں؟ تھوڑی متوجہ نماز، تھوڑا سا انشاءاللہ سے بات کروں گی پھر انشاءاللہ زحمت تمام. بلندی کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تکبیرۃ الاحرام سے ہم نماز کا نیت کے بعد آغاز کرتے ہیں. امام خمینی آداب الصلاۃ میں بیان کرتے ہیں کہ جب تم تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہو تو ہم کرتے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے کر آتے ہیں اور خدا کے سامنے اپنی خالی ہتھیلی کو دکھاتے ہیں. خدا میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آئی ہوں. وہ دیکھا نا جب وہ کہتے ہیں ہینڈز اپ، پولیس ہاتھوں پر کرتے تھے کہ دکھاؤ تمہارے ہاتھ خالی ہیں. خدا خالی ہاتھ ہوں تیری بارگاہ میں. اور ایک اور کانسیپٹ کیا ہے؟ یوں کرنے سے خدا ساری دنیا پیچھے ہے، بس میں ہوں تیری بارگاہ میں، تیرے سامنے ہر چیز میں نے پیچھے کر دی.
آیت اللہ خمینی جو کہتے ہیں کہ اگر خدا دیکھ لے کہ تمہارے اندر حقیقت تکبیر نہیں ہے تو خدا کہتا ہے تو مجھ سے جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، تو میرے ساتھ فریب کر رہا ہے، میں تیرے نگاہ میں سب سے بڑا نہیں ہوں، تیری نگاہ میں دنیا بڑی ہے، تو کہہ تو رہا ہے اللہ اکبر، لیکن where am I in your life؟ پرائرٹی تو نہیں ہوں میں تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جب یہ تو یہ ہو گیا کہ آپ ہاتھوں کو بلند کریں، سوچے خالی ہاتھ جا رہی ہوں۔ دوسرا یہ کہ سوچے ساری دنیا پیچھے، بس میں اور میرا رب ہے۔ تیسرا کانسیپٹ جو ذہن میں رکھنا وہ یہ کہ میں بیت اللہ میں داخل ہو گئی۔ تکبیرۃ الاحرام، یہ ہماری بہن عمرہ سے آئی ہیں، احرام جب باندھ لیتے ہیں، خدا انشاءاللہ عبادت کو قبول فرمائے، ہم سب کو خدا کے گھر میں انشاءاللہ خدا اذن عطا کرے۔ جب احرام پہنتے ہیں تو بہت سی جائز چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ چیزیں جو مستحب ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، کہ جب تک احرام پہنا ہوا ہے یہ چیزیں اب آپ نہیں کر سکتے۔ تکبیرۃ الاحرام بھی کچھ ایسا ہی ہے، جیسے نماز کی تکبیر بلند کر دی، بہت سی جائز چیزیں اب آپ پر حرام ہو گئی ہیں۔ بات کر سکتے ہیں لیکن اب نہیں کر سکتے، کھانا کھا سکتے تھے اب نہیں کھا سکتے، ہنس سکتے تھے اب نہیں ہنس سکتے، دنیا کی کسی چیز میں بھی رو سکتے تھے اب نہیں رو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حالت احرام، روحانی احرام میں آ گئے۔ تو یہ سوچنا ہے کہ میں خدا کے حرم میں آ چکی ہوں۔ ابھی تکبیر مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی؟ صرف نماز میں یہ سوچنا ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں یہ جہاں محضر خدا است، یہ پوری دنیا خدا کا محضر ہے، تم ہر وقت خدا کے سامنے ہو، تم ہر وقت خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہو۔ جس طرح سے نماز کی وہ 2-4 رکعت نماز ہم خدا کی مرضی سے کرتے کہ نہیں بات نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، توجہ کریں گے، ساری زندگی ایسی گزارو حالت احرام میں۔ اور اب چونکہ 15 شعبان کی شب آ گئی ہے تو یہ بھی کیوں نہ سوچیں، اپنے وقت کے امام کی رضا کا سوچیں کہ جب بھی کوئی عمل کریں میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں۔ پھر عرفا بیان کرتے ہیں کہ جب تم نماز کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہو تکبیرۃ الاحرام کے بعد، انشاءاللہ تلاوت وغیرہ کو چھوڑتے ہو، صرف میں اس کے ایکشنز پر بات کروں تو ادب اور احترام سے کھڑے رہو، اور یہ سوچو کہ تم قیامت میں اسی پروردگار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر نماز میں نہ کھجلی آئے گی، نہ کھانسی آئے گی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ خارش ہوگی۔ اگر یہ کانسیپٹ ذہن ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس پروردگار عالم کے سامنے کھڑی ہوں گے اور اب میرا حساب وہ کتاب لے گا، یہ سوچ کر نماز کا قیام کرو۔ دوسرا رکن جو ہم کرتے ہیں وہ ہے رکوع۔ رکوع ادب کا مقام ہے، خدا کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہیں۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ رکوع کیا کرتے تھے تو اتنے سٹل ہوتے تھے اور ان کی کمر اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر پانی کا ایک قطرہ ان کی کمر پر ہو تو قطرہ گرے گا نہیں، اتنا سٹل وہ رکوع کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کانسیپٹ جو رکوع میں کرنا ہے، ایک تو ادب دکھانا ہے خدا کے سامنے، اور دوسرا یہ مقام توبہ ہے۔ جب جھکو تو اپنی پیٹھ پر اپنے گناہوں کے بوجھ کو محسوس کرو اور سوچو کہ یہ رکوع سے اے خدا میں اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوں۔ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، امام باقر بیان فرماتے ہیں کہ اچھا رکوع فشار قبر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور ایک اور کانسیپٹ جو کہا جاتا ہے کہ جب رکوع کرو تو سوچو ہے خدا تیری راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب اتنا بڑا کانسیپٹ سوچ لیا کہ خدا تیری راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، تو چھوٹی موٹی قربانی دینا تو شروع کر ہی سکتے ہیں کہ جہاں سستی آ رہی ہے وہاں بھلے وقت پڑھ لیں، جہاں حجاب مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا حجاب بہتر کر لیں،
کہ جب گردن کٹانے کی بات کر رہی ہوں تو اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں. اور پھر ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں. اس میں یہ سوچیں، کوئی نماز سب سے پیاری لائن مجھے یہ لگتی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. وہ خدا جو رسول اللہ کو سنتا تھا، وہ خدا جو فاطمہ الزہرا کی مناجات کو سنتا تھا، وہ خدا جو سید الشہداء کی دعاؤں کو سنتا تھا، وہی خدا مجھ گنہگار کو بھی سن رہا ہے. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ. میری حمد اس لائق ہے کہ اس عظیم پروردگار اس کو حمد میں شمار بھی کر سکتا ہے کیا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ خدا نے مجھے یہ عزت دیا کہ میں اس کی حمد کر رہی ہوں. سمع اللہ لمن حمدہ. پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدہ مقام قرب ہے. جیسے رکوع مقام ادب ہے، سجدہ مقام قرب ہے. اور جو مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ جب سجدے میں جاؤ تو سوچو کہ جب پہلے سجدے میں گئے تو سوچو کہ میں اسی مٹی سے خلق ہوئی ہوں، اور جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو سوچو کہ میں اسی مٹی میں دوبارہ ڈال دی جاؤں گی. اور جب اٹھتے وقت جو 2 سجدے کرنے کے بعد جب تو سوچو، کیا سوچو کہ میں دوبارہ اٹھائی جاؤں گی اسی مٹی سے، اور خدا کی بارگاہ میں محشور ہو جاؤں گی. یعنی خلقت سے لے کے قبر تک کا سفر یہ 2 سجدہ مجھے اور آپ کو کروا دیتی ہے. اسی لیے درمیان میں بیٹھ کے میں اور آپ استغفار کرتے ہیں کہ جتنے گناہ میں نے خلقت سے لے کے قبر تک کر لیا، خدا مجھے اس پہ استغفار عطا کر دے. اور جب استغفار یا سجدہ جب وہ کرے نا، بالخصوص جب مستحب سجدے کرتے ہیں، طویل سجدوں کا جیسے بھی کہا جاتا ہے، تو سجدوں میں اس قبر کا سوچیں جس قبر میں مجھے اور آپ کو جانا ہے. ایسے ایسے لوگ گزرے جو اپنے گھروں میں اپنی قبر بنا کے اس میں بیٹھا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے. میں اور آپ اپنی قبر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب پچھلے سال ہم یہاں تھے، ہم نے ماشاءاللہ ہماری بیٹی کی بہت ساری باتیں سنی. اس میں ایک بات جو سنی تھی کہ اقصیٰ دعا یستشیر پڑھا کرتی تھی. یستشیر خاص طور پر آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، قبر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہم نہیں جانتے خدا اور اس کا کیا معاملہ تھا کہ اس نے اپنی قبر کے لیے پہلے سے دعا یستشیر پڑھ کر اس کو نورانی کر دیا. اللہ اکبر، خدا کا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن میں اور آپ اپنی قبر کے لیے ابھی سے پہلے سے کیوں نہ بھیج دیں؟ کیوں انتظار کریں جب مریں گے تب کیلکولیشن نکلیں گی، اتنے واجب، اتنے باقی، اتنے قضا. ہر چیز اقصیٰ کا کیلکولیٹڈ تھا جو ہم سنتے ہیں، کیا قضا ہے کیا نہیں ہے، کیا ادا ہے، سب کیلکولیٹڈ تھا. میں اور آپ کیوں اس میں آپ نہیں؟ چلو رکھ لیں گے بھی تو پورا سال پڑا ہے قضا روزے. کیوں سوچے کہ بالکل آخر میں شعبان میں رکھے تھے، اگلے سال رمضان ہے. پورے سال بھر کیوں نہیں رکھے تھے؟ کیا پتا تھا پورے سال جئیں گے؟ جب کوئی نماز خدا نہ کرے قضا ہو گئی تو اسی وقت کیوں نہیں ادا کر لیں؟ اپنی قبر کے لیے میں اور آپ کیا بھیج رہے ہیں؟ ابھی سے بھیجیں. اپنا کفن اوڑھیں، کل شب برات ہے، اپنا کفن کھول کے اس کو رکھ کے اس کے ساتھ اعمال کریں. اپنے کفن پہ اپنی انگلیوں سے کیا کچھ میں اور آپ نہیں لکھتے، کتنا کچھ واٹس ایپ پر لکھ لیتے ہیں. کفن پر اپنی انگلی سے کیوں نہیں لکھتے؟ کبھی کبھی بیٹھ کے دعائیں لکھیں نا، پنجتن کے اہل بیت کے نام کفن پر لکھیں نا. خدا کے اسماء سوچیں آج کیا لکھنے کا دل چاہ رہا ہے. کل کفن سر پہ رکھ کر وہ سفید چادر اوڑھ کر کل کیوں نہ ہمیں اور آپ شب برات میں اعمال کریں. اس کفن کے ساتھ وقت گزاریں. مصلی کا آپ نے شیپ دیکھا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قبر کا شیپ ہے. وہ سفید چادر جو میں اور آپ نماز کی ہوتی مثل کفن ہے. جب کل اعمال کریں گے تو کیوں نہ سوچیں کہ اپنی قبر میں بیٹھ کے اپنا کفن اوڑھ کر آخری شب برات گزار رہی ہیں. وہ اعمال مختلف ہوں گے انشاءاللہ. یہ بھی دعا کرتی ہیں کہ پروردگار موت کو میرے لیے بہترین غائب قرار دے جس کا میں انتظار کروں. میں اور آپ اس موت کا کتنا انتظار کرتے ہیں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی قبر کے لیے خود کو تیار کریں.
جیسے شاعر کہتا ہے یہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے یہاں، کوئی یاور نہیں کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے۔ علی سے ملاقات کا پلان تو کریں، کیسے ملیں گے؟ کہ جب علی آئیں گے تو علی نے پوچھ لی بیٹا ایسا حجاب کیوں تھا، بیٹا نمازیں اتنی بے توجہ کیوں تھیں، یہ تو فکر کرتے علی آئیں گے تو کیا ہوگا، لیکن یہ بھی سوچا علی نے کوئی سوال کر دیا تو۔ امام زمن کا ذکر کرتے ہیں کہ جب مولا خدا ظہور دیکھنا نصیب کرے، زیارت نصیب کرے، سوچے نا، پلان تو کریں کہ جب مولا سامنے آئیں گے تو کہیں گے کیا مولا کو، سلام کون سے الفاظ میں کریں گے، بات کیا کریں گے۔ ہم ہر چیز کو پلان کرتے ہیں، یہ بھی کیوں نہ پلان کریں۔ سجدہ سکھاتا ہے تیاری کرو، علی سے ملاقات کی، خدا سے ملاقات کی، اور پھر جب کہتے ہیں بحول اللہ، بحول اللہ یعنی ہر کام کو خدا سے منسوب کر دو، میں اپنی طاقت سے نہیں کھڑی ہوئی، یہ خدا کی طاقت ہے جو مجھے کھڑا کر رہی ہے۔ اور یہی امام خمینی کہتے ہیں حقیقی عرفان یہی ہے، تمہاری ہر توفیق، ہر طاقت، ہر عمل وہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے ہو رہا ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، ہر خیر خدا کی طرف سے۔ اور پھر ہم تشہد پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تمام کو ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کی توحید کی اور رسول کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں، اور یہ وہ عبودیت کی منزل ہے جو میں اور آپ، جس میں خدا کو ہم اظہار کرتے ہیں اپنی عبودیت کا، جیسے علی نے کیا ہے، خدا میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی کتنی سچی ہے، کیا میں واقعی میں صرف اور صرف خدا کی عبادت کرتی ہوں کہ نہیں، خدا کی بھی کرتی ہوں اور بہت سی خواہشات کی بھی کرتی ہوں۔ اور پھر آگے چلے سلام کرتے ہیں۔ سلام تک پہنچتے پہنچتے اکثر ایک نمازی کی توجہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹیمنا کم ہونے لگتا ہے، لیکن سلام کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے۔ سوچے اسے سلام کر کس کو رہے، اللہ اکبر۔ آغاز نماز ہوا تھا، تکبیرۃ الاحرام کیا تھا، یعنی تمام خلق سے خود کو منقطع کر کے اپنے خالق سے جڑ گئے تھے۔ اب آخر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اختتام نماز میں افضل مخلوق کو سلام کرتے ہیں۔ جب واپس پلٹ کر اس سفر معراج سے آتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، سوچے تو صحیح، السلام علیکہ ایہا النبی، ختم کر رہے ہوتے ہیں نماز کو، سوچے نبی کے سامنے ہمارا سلام جا رہا ہے۔ کہیں نبی نہ کہتے دیکھ ادھر رہے ہو، سلام مجھے کر رہے ہو، ذہن میں کچھ ہے، چولہا بند کرنا ہے، سلام مجھے کر رہے ہو، متوجہ سلام کرو، خیر البشر کو سلام کر رہے ہو۔ اور پھر عباد اللہ الصالحین، تمام انبیاء، تمام ائمہ، اپنے امام وقت کا سوچے کہ اپنے امام وقت کو سلام کریں، اور کتنا مزہ ہے کہ جب غیب سے جواب آ جائے، کیونکہ جواب تو سلام کا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اگر وقت کا سلام وقت کا امام جواب دے دے، اور اگر اذان اور اقامہ پڑھ کے نماز کا آغاز کیا تھا تو پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی بھی لگی ہوئی تھی، پھر سلام ان کو بھی کیا، یہ 2 فرشتے یہاں بھی بیٹھے، ان تک بھی سلام گیا، اور جب ان کا وعلیکم السلام آئے گا، ان کی طرف سے سلام دے گی، تو وہ دن کتنا پیارا دن ہوگا۔ متوجہ عبادتیں کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اپنی نماز میں اگر توجہ لانی ہے تو یہ سوچو کہ تم نے وقت کے امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور علماء ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ نماز میں توجہ لانی ہے تو نماز سے پہلے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ وہ ہستی جس نے نماز کو بچا لیا تھا، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے کم مادر سے اپنی ماں کو سلام کیا تھا، اے ماں تجھے تیرے پیاسے بیٹے کا سلام ہو، اے ماں تجھے تیرے غریب بیٹے کا سلام ہو۔ اور کبھی غور تو کریں سید الشہداء کی وہ نماز، سید الشہداء کا وہ آخری سجدہ، جب کبھی سجدے میں جائیں اور یہ خیال آ جائے کہ سید الشہداء جب سجدے میں گئے تھے
تو وہ سر سجدے سے بلند نہ ہوا تھا، مگر یہ کہ نوکے نیزہ پر بلند ہو، اور جب سلام کرے تو ایک وہ سلام بھی یاد کر لے کہ جب ایک جوان نے اپنے بوڑھے تنہا باپ کو گھوڑے سے گرتے وقت سلام پیش کیا تھا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ اور وہ حسین جو ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، وہ فضا جو خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی، وہ زینب جو فضا پر نگاہ کیے ہوئی تھی، وہ ام لیلا جو مصلی پہ جا کر بیٹھی ہوئی تھی، اکبر کا سلام آنا تھا، سید الشہداء ٹیلے سے نیچے گری، زینب گری، ام لیلا سجدے میں گری، اللہ اکبر۔ میں نہیں جانتی سید الشہداء نے خود کو کیسے سمیٹا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا اکبر مجھے آواز دو، مجھے نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرے مولا آواز دے رہے تھے یا علی یا علی، میں نہیں جانتی کس علی کو پکار رہے تھے، اس 18 برس کے علی کو جو ایڑیاں رگڑ رہا تھا، یا بابا علی کو، یا علی تڑے خیبر اکھاڑا تھا، جوان کی جان چھڑانے جا رہا ہوں۔ میرے مولا زمین پر گرتے، پھر اٹھتے، پھر کچھ قدم گرتے، پھر اٹھتے، اور پھر جب اکبر کی لاش پر پہنچے، اللہ اکبر، وہ حسین جسے کچھ نظر نہیں آیا، اکبر کے سر کو زانوں پہ رکھا، کہا اکبر میری مدد کرو، میں تمہیں خیمے میں لے جاؤں، اپنے ہاتھوں کو میری گردن میں ڈال دو۔ دوسرا ہاتھ اکبر کا نہیں اٹھتا، کہا بابا سینے میں نیزے کیے، فاتح خیبر کا بیٹا آستینوں کو الٹا کیا، اکبر کو زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ سینے پر، دوسرا ہاتھ نیزے پر، یا علی مدد کہہ کے علی کو پکارا ہوگا، زمین کربلا ہلی، اکبر کے جسم میں لہتا ہوا کلیجہ باہر کو نکلا، روح پر آواز ہوئی، لا 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 سيالة الذين أي منقلب ينقلبون، اے پروردگار سید الشہداء کا واسطہ ہمیں وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پروردگار بہت بڑی بڑی راتیں، کل کی شب بہت بڑی شب ہے، پروردگار وقت کے امام کی ولادت کا دن ہے، خدا وہ جانے کائنات ہے، وہ روح کائنات ہے، وہ جس میں ہر چیز قائم ہے، پروردگار صاحب الزمان کی ولادت کی عیدی وقت میں صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل کرنے والا، اے پروردگار ہمیں اپنے وقت میں امام باقی کی ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے پروردگار جو عبادتیں اس فرش پر کیجیے پروردگار اس کو اپنے کرم سے بڑھا کر اکثر کوئی سال فرما، اے پروردگار عالم جو بیمار تجھے واسطے علی اکبر کا تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما، اے پروردگار جو کسی قید کی مشکل میں تجھے واسطے جناب زینب کی قید کا، اے پروردگار چاہے وہ جسمانی قید میں، چاہے وہ روحانی قید میں، چاہے وہ الجھنوں کی فکروں کی قید میں، چاہے وہ
गुनाहों की कैद में, बुरी आदतों की कैद में परवरदिगार हमारे बहुत से जवानों को, मोमिनीन को गल्फ कंट्रीज में बहुत सी जगहों पर कैदों में डाला गया है परवरदिगार। अली अकबर का वास्ता तमाम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार हम सबको करबला की बामारिफत ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे उलमा का साया हमारे सरों पर सलामत फरमा। ऐ परवरदिगार जो किसी मुश्किल में, परेशानी में परवरदिगार तमाम मुसीबत अदा की मुसीबतों को दूर फरमा। खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास करम फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे जवानों को सीरत जनाब अली अकबर पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ खुदावंद जनाब उम्मे लैला का वास्ता हम सबको अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा कि अपने वक्त के इमाम के हुजूर अब हमारे औलादें अपनी जानों को कुर्बान कर सकें। ऐ परवरदिगार साहिबुल ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको साहिबुल ज़मा का नासिर करने की तौफीक। तमाम दुआओं की और मजलिस की, तमाम इबादत की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद से